کی شرح ابن امیر حاج جو شاگرد ہیں ابن حمام کے، انہوں نے کی، جس شرح کا نام ہے التقریر والتحبیر۔ اچھا جی، تو اللہ، صرف اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں، سب سے بڑا ذکر ہے۔ موجودہ جو نجدی ہیں ان کے نزدیک یہ ذکر نہیں، یعنی ان کے اس بارے میں رسالے چھپے ہوئے ہیں کہ یہ صوفی جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو جملہ ہی نہیں بنتا، تو جملہ نہ بنے تو اس پہ حکم ہی نہیں لگتا، تو یہ تو صرف یعنی مبتدا کا ذکر کر کے آگے خبر ذکر ہی نہیں کرتے، تو یہ ذکر نہیں ہے۔ اس پر ان کے موجودہ یعنی فتوے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ جب اللہ اللہ کہنے والے اٹھ جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ تو اب حدیث کے اندر تو یعنی صرف اللہ اللہ کہنے کو ذکر مانا گیا، تو ایسے ہی باقی امت بھی ساری مانتی آئی ہے۔ پھر اس کے یہ ابھی آ کے ان لوگوں کی بیٹریاں دھواں مارنا شروع ہوئی ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن، تو لفظ اللہ کی بحث کے بعد لفظ رحمان کی بحث ہے۔ کہتے ہیں لفظ عربی، یہ عربی لفظ ہے، لیکن ایک ضعیف قول یہ ہے کہ معرب ان رحمان، کہ یہ معرب ہے، اصل میں عربی نہیں تھا، عربی بنایا گیا ہے۔ کس سے؟ رحمان سے، بالخاء الموجمہ، خا کے ساتھ نکتے والی، لانکار العرب حین سمعوہ، لانکار یہ یعنی جو مرجو مذہب ہے اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، یعنی راجے تو ہے کہ یہ عربی ہے، مرجو مذہب ہے کہ یہ معرب ہے، اصل میں عربی نہیں ہے۔ اس کی آگے دلیل پیش کر رہے ہیں لانکار سے، یعنی یہ لانکار کیلا کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کیوں اس کو سمجھا گیا کہ یہ عربی اصل میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عربوں نے یہ سنا تھا تو انہوں نے سوال کیا تھا ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ تو اگر رحمان عربی لفظ ہوتا تو وہ سوال کیوں آگے سے کرتے؟ تو چونکہ انہوں نے آگے سے سوال کیا ومر رحمان، تو پتہ چلا کہ یہ عربی لفظ نہیں تھا، اور انہیں مشکل لگا کیونکہ یہ معرب تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت پوچھی۔ یہ کیلا والے مذہب کی دلیل ہے جس کو امام شامی نے رد کیا۔ وَرُدَّ بِأَنَّ إِنْكَارَهُمْ لَهُ لِتَوَاهُمِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُهُ تَعَالَى، کہ ان کا انکار تو ثابت ہے کہ انہوں نے انکار کیا، لیکن انکار کا یہ سبب نہیں تھا کہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنا یا لفظ کا معنی ان کو نہیں آتا تھا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور ہے اور رحمان اور ہے، یعنی ان دو کو جدا جدا سمجھتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے پوچھا ومر رحمان، تو انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لفظ نیا تھا یا غیر عربی تھا، انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن میں اللہ اور رحمان کو جدا جدا سمجھتے تھے، تو چاہتے تھے تعیین ہو جائے کہ کیا یہ اللہ کو ہی رحمان کہا جا رہا ہے یا رحمان کوئی اور ذات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ،
جسے بھی بلاؤ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ اسے اللہ کہو یا رحمان کہو ایک ہی بات ہے، یعنی یہ جس کے ذریعے سے بھی تم اس کو یاد کرو اس کے یہ اچھے نام ہیں۔ تو اس بنیاد پر اب یہ ضمناً ذکر کر کے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک رحمان معرب ہے، اس لیے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، تمرید کا یہ صیغہ ہے کہ یہ ضعیف قول ہے، اور پھر ان کی دلیل بھی ذکر کی، دلیل کے بعد پھر رد بھی کر دیا۔ اس کے بعد ذہب الاعلم، یہ یوسف بن سلیمان جو ان کا لقب ہے اعلم، عام لوگ تو عالم یا علامہ ہیں، یہ اعلم ہیں، امام اعلم اس طرف گئے ہیں انہو علم، کہ رحمان صفت نہیں ہے بلکہ علم ہے، کل جلالت، یہ یوں ہی علم ہے جیسے لفظ اللہ علم ہے۔ یہاں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، شاید آپ لوگوں نے وہ عقیدہ توحید سیمینار سنے ہوں، یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے ہر امت میں کلمہ توحید کا یہی حصہ رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، حالانکہ رب ذوالجلال کا نام رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، تو کبھی بھی یہ کلمہ نہیں ہوا کہ لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار، ہمیشہ یہی رہا لا الہ الا اللہ۔ ویسے اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا رہا، مگر کلمہ توحید میں صرف لفظ اللہ ہی استعمال ہوا، اور آگے پھر جو نبی ہوتے تھے ان کا نام جو ہے وہ نبوت و رسالت کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہے مقام بیان توحید کا، اور توحید اس سے بیان ہوگی جس میں مشارکت نہ ہو، جس میں مجاز بھی نہ ہو۔ تو رحیم تو مجازی ہو سکتا ہے مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ کریم مجازن کسی پہ بولا جا سکتا ہے مگر اللہ مجازن کسی پہ نہیں بولا جا سکتا، جب بھی بولا جاتا ہے حقیقتاً بولا جاتا ہے، اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت ہو، اور وہ صرف ایک ذات ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی سارے ناموں میں سے اس لحاظ سے بھی لفظ اللہ جو ہے وہ ممتاز ہے، اور جس نے یا کریم کہا، یا ستار، یا غفار، اس نے صرف ایک صفت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی ایک صفت کو بیان کیا، لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں صفات کو بیان کر دیا کہ اسی ایک کے اندر۔ تو لفظ اللہ کے بعد لفظ رحمان جو ہے وہ باقی ناموں میں مخصوص ترین نام ہے اللہ کے، یعنی رحیم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے مگر رحمان نہیں بولا گیا، اور نہ کسی اور ذات پر بولا گیا، اور نہ ہی یہ مجازن بولنا جائز ہے۔ یعنی باقی تو بہت سے نام ہیں جو مجازی طور پر بولے جا سکتے ہیں بندوں کے اوپر بھی۔ قرآن مجید میں انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو حفیظ بھی کہا، علیم بھی کہا۔ وہ تقریباً 200 کے قریب آیات ہیں کہ جس میں اللہ کے جو اسماء ہیں وہ مجازن بندوں پر بولے گئے خود قرآن مجید میں، لیکن لفظ رحمان ان سب میں سے
لفظ اللہ کے قریب ترین ہے، خود اللہ کے جیسا نہیں کہ اس کا متبادل بن کے کبھی یہ بھی کلمہ توحید میں ہو، لیکن لفظ اللہ کے بعد جو اخص ترین نام ہے اللہ کا وہ لفظ رحمان ہے۔ اچھا جی، عالم اس طرف گئے ہیں، یعنی یہ اللہ کے بارے میں تو سب کا مذہب ہے، لیکن یہاں عالم کا یہ مذہب ہے رحمان کے بارے میں کہ یہ کیسے ہے، کل جلالت، یہ اس میں جلالت کی طرح ہے، لاختصاص ہی بوجہ خاص ہونے رحمان کے بہی تعالی اللہ کے ساتھ، وعدم اطلاق ہی اور بوجہ نہ اس کے بولے جانے کے علی غیر ہی تعالی اللہ کے غیر پر، یعنی اللہ کے غیر کے اوپر یہ